لیکن ابھی تک جس طرح سے انسانی حقوق کا بڑا اٹھایا جاتا ہے معاملہ، کسی اور ملک میں کچھ ہو جائے، آپ دیکھ لیں اگر چین ہوگا، روس ہوگا، اس طرح کے ممالک ہوں گے تو آپ دیکھیے کہ امریکہ میں انسانی حقوق کی تنظیمیں کس طرح بات کریں گی یا کسی اور ملک میں. لیکن جب یہ بھارت کا معاملہ آ جاتا ہے تو OIC ممالک بھی اس طرح سے نہیں اٹھتے، دیگر ممالک بھی. اب تجارت اتنی ہے کہ یہاں پر کنزیومر ہیں جی، 1.25 ارب کی آبادی ہے، ہماری پروڈکٹس وہاں پر جا رہی ہیں، ہم اس کو ناراض نہ کریں. ترکی نے دیکھ لیا، ملائیشیا نے دیکھ لیا تو ان کی جناب پروڈکٹس کا بائیکاٹ بھارت کر دیتا ہے، وہ آنے نہیں دیتا. تو یہ معاشی مسائل اس کی وجہ سے اقوام متحدہ کی 200 ممالک مل کر بھی اس طرح آواز نہیں اٹھاتے جس طرح پاکستان کر رہا ہے. اسامہ صاحب دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ تو اس میں ایک فریق ہے کہ ہم تو یہ کلیم کرتے ہیں کشمیر ہمارا حصہ ہے، کشمیر ہمارا سارے کا سارا ہے. پاکستان تو یہ اپنی آواز اٹھاتا رہے گا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، وہ ادارہ جو مسلمان ممالک کے تحفظ کے لیے بنا تھا، جس کے اغراض و مقاصد میں یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان جو روابط ہے اس کو اسٹرانگ کیا جائے گا، اور جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوگا اس کے خلاف ایک اسٹرانگ آواز اٹھائی جائے گی اور اس کے خلاف لڑا جائے گا. اب OIC کے سارے ممالک جو ہیں وہ یہاں پر بھارت کے خلاف بات اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہیں. گلف اسٹیٹ دیکھ لیں، سعودی عرب دیکھ لیں، قطر دیکھ لیں، جتنے بھی ابوظہبی دیکھ لیں، دبئی دیکھ لیں، یہ تو وہ سارے ممالک ہیں جو پاکستان کی بجائے انڈیا کو پریفرنس دے رہے ہیں. اس مودی کو عرب کنٹریز جو ہیں وہ میڈل پہنا رہی ہیں، ہار پہنا رہی ہیں. اس کے بعد آپ ویسٹ اور یورپ سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ OIC کا نام کسی بڑا، میں جس نے بھی لکھا ہے نا تردیم، میں سمجھتا ہوں اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں. یہ وہ ورڈ ہے نا OIC، اچھا، یہ میرا خیال ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. اور جو ہپوکریٹ یہ ہے، اور جو یہ عالم اسلام 52 ممالک ہے، اربوں، آپ کی عرب سے 2 ارب 3 سے کتنی آپ کی آبادی ہے. اور آج اگر یہ آج اس حال پہ مسلمان جو وہ بوسنیا کے ہوں، وہ فلسطین کے ہوں، جس طرح اسرائیلی جو دہشت گردی ہے، جس طرح یہ بھارتی دہشت گردی ہے، کتنے ممالک میں گناہوں جہاں پہ مسلمان قسم پرسی کی زندگی، ایک کسی اور منارٹی کا بندہ اس کے اوپر کو بات ہو جائے. یہی UNO، اب UNO کی جو اقوام متحدہ ہے، جو ایک ادارہ ہے جس کی سیکورٹی کونسل نے 5 جنوری کو آج سے 70 سال پہلے یہی حق خود ارادیت کی انہوں نے بات کی تھی نا. جموں کشمیر کے غیر جانب تو کیا ملنا تھا، انڈیا نے اس کا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ختم کر دیا، اس کو اپنے اندر شامل کر دیا. آج وزیر اعظم جو پاکستان عمران خان صاحب نے یہی کہا، ان کو یاد دلایا ہے، ان کو شرم دلائی ہے. انہوں نے کہا کہ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ UNO جو فورم ہے اقوام عالم کا UNO، اگر کیا اسرائیل میں اس طرح کا واقعہ ہوتا اور اس کی کوئی ریزولوشن ہوتی تو پوری دنیا کو نیٹو فورسز بن کے چلائی نہیں کرتے. متحدہ جموں کشمیر کے عوام کو میں نے دیکھا کہ مودی جو ہے اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں. استصواب رائے وہ وہاں پر بابر صاحب وہ نہیں ہے، وہ ایشو UNO کا ہے. UNO کی کیا پیچھے رہ جاتی ہے قائم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. اب وہاں پر مدارس بند کیے جا رہے قانونی طور پر. UNO کی ریزولوشن کا ہے اور ہپوکریسی کا ہے، ڈسکرمنیشن کا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے حوالے سے UNO کی سیکورٹی کونسل مسلمانوں کے لیے، ان کے رائٹس کے لیے، اگر سیکورٹی کو خود ارادیت کی استواب رائے کی جو قرارداد ہے، ان کو ضمانت کس نے دی ہے؟ میں نے تو نہیں دی، UNO دی ہے. تو UNO اگر اپنی قراردادوں پہ عمل نہیں کرا سکتا، جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ جیسے انڈیا کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا ہے. امریکہ، یورپ انڈیا کے سامنے اس کا مطلب سمجھے، اس کا مطلب UNO بے بس ہے. بھارت اور مودی کے سامنے UNO بے بس ہے، وہ ہپوکریٹ ہے، وہ صرف ایک ڈسکرمنیشن. پاکستان کو انڈیا کے ساتھ سیدھا ہونا پڑے گا. پاکستان کو دنیا کو بتانا پڑے گا کہ جناب پاکستان اس پہ اپنی آواز بلند کرے گا اور پاکستان کسی بھی حد تک چلا جائے گا. اچھا مجھے یہ ایک تو بات بتائیں، ہم رہے نہ رہے، یہ جو انڈیا جو کر رہا ہے اس کو یہ نہیں کرنا. مجھے ایک بات سوال ہے صاحب، خالی احتجاج کرنے سے، پاکستان میں احتجاج کرنے سے، ٹویٹ کرنے سے، پروگرام کرنے سے یہ مسئلہ نہیں حل ہونے والا. اچھا بات سن لیتے ہیں، یہ اب 70 سال ہو گئے ہیں،
پتہ نہیں کتنے ہزار پروگرام ہو گئے, کتنے ٹویٹ ہو گئے, کتنا کچھ ہو اب گیا. مجھے یہ انڈیا جو آپ نے بات کی بابر صاحب, کہیں ہمیں اس کو روکنا پڑے گا. اس کا حل جو ہے وہ پاکستان میں ڈاکٹر صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں وہی حل ہے. بیٹھ کے پروٹیسٹ کرنا اس کا حل نہیں ہے. جو آپ پرائم منسٹر کا ٹویٹ کر دینا اس کا حل نہیں ہے. ہمیں اس پہ پریکٹیکل سٹیپ لینا پڑے گا. چائنا ہمارے ساتھ ہے, وہ جو ہمارے ساتھ کھڑی ہے, وہ جواز ہے, ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. بڑا قانونی جواز ہے, بہت بڑا خالی زبانی احتجاج سے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہونا. ان کے لیے مسائل بڑھنے ہیں. اگر کا حل ہے پاکستان ایک دیکھیں جی پاکستان اگریشن کر رہا ہے جی, یہ دیکھیں جی پاکستان نہیں, اسامہ صاحب اگریشن کون کر رہا ہے؟ وہ یو این او کی ریزولوشن کیا کہتی ہے؟ استصواب رائے کا حق کس نے دیا؟ میں نے دیا, پاکستان نے دیا, 70 سال پہلے دیا. ریزولوشن ہوئی, بھارت نے ایکسپٹ کیا, وہ یو این او کا رکن ملک ہے, ہم رکن ملک ہے. بھارت نے وہ ریزولوشن کے تیسرے کر کے اس کے منہ پہ مار دیا یو این او کی. یہی ہے عملی طور پہ. اس نے جب سٹیٹس ختم کر دیا, وہ ڈاکٹر صاحب بات بڑی ہے, لیگل ایکسپرٹ سے, انٹرنیشنل ماہرین سے یہ بات کر لیں, جب اس کا سٹیٹس, اس کی قرارداد کے تحت ان کو حق خود ارادیت استصواب رائے کی حق کی ضمانت دی یو این او نے, بھارت کو اس کو ڈاکٹر صاحب تسلیم کیا, ریجیکٹ تو نہیں کر سکتے نا. پاکستان نے تسلیم کیا, پاکستان کے جو قائد اعظم بانی پاکستان انہوں نے اشارہ قرار دیا. اب معاملہ یہ نہیں ہے یو این او کی, اب معاملہ چھوٹا سا ڈاکٹر صاحب, اس کے بعد چھوٹا سا معاملہ یہ ہے کہ جب انہوں نے سٹیٹس ختم کر دیا, اب ختم کر دیا, تو اب یہ سٹیٹس تو اس کا, ہم اگریشن کیا, اگریشن تو وہ کر رہے ہیں. اب بھارت کہیں نہیں جا سکتا, بڑھنا پڑے گا. وہ خود خالی بیٹھ کر, خالی بیانات دے کر, خالی پروٹیسٹ کر کر, خالی ٹویٹ کر کر, خالی فیس بک پہ کشمیر آزاد نہیں ہونا. جو بات کر رہے ہیں تو جنگ ختم نہیں ہونا. یہ تو بات آپ جنگ میں کر رہے ہیں, آپ دونوں تو جنگ چھڑنے کی بات کر رہے ہیں. چھڑنی چاہیے بھائی, جنگ ایک ہی حل ہے, وہ حل پھر اقوام متحدہ آپ کے خلاف ہو جائے گا. کیوں خلاف ہوگا؟ آپ نے جنگ چھیڑ دی, کس بات پہ خلاف ہوگا؟ کہے گا آپ نے جنگ چھیڑ دیا, وہ اپنی قرارداد میں عمل درآمد کرا. آج پاکستان کشمیر کے ساتھ ہاتھ, چائنا کے ساتھ ہاتھ میں لائے. صبح کشمیر بھی آپ کا, آپ انڈیپینڈنٹ, میں آپ کو بیٹ لگا مانیٹر سن لیں. ان دا لائٹ آف یو این او ریزولوشن, پاکستان تمام دنیا کے آبزرور کو, مانیٹر کو, یورپین یونین ساروں کو لے کے وہاں پہ بارڈر پہ کھڑا ہو, اور استصواب رائے کے حق میں اگر وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, انڈیپینڈنٹ سٹیٹس وہ مانگنا چاہتے ہیں, اس کے مطابق پاکستان اناؤنسمنٹ جو وہ کرے لوگ, استصواب رائے یو این او کی قرارداد کی روشنی میں کروائے, آبزرور کی موجودگی میں. اگر وہ کہیں ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ان فوج کو جوتے مار کے بھگائیں چائنا کی طرح. ہم نے کیا کس لیے رکھی ہے یہ ایٹم بم بنائے ہیں کہ ہمارے مسلمان ان کی عزتوں کی عصمت دری ہو, بچے جو ان کو مارا جائے, اور جو بزرگ ہیں ان کو مارا جائے, ان کا پانی بند کر دیا جائے, اور ہم تماشا دیکھتے رہے. ہم خاموش تماشائی کا, مسلمان ہمارے مر رہے ہیں, خاموش تو نہیں, ہم آواز تو کم از کم اٹھا رہے ہیں, گھر جو ہے جس طرح عصمت دری ہو رہی, اور ہم تماشا لے کے